يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، ذاکرین نظام، شعراء نظام، اسلام آباد اور دوسرے شہروں سے تشریف لائے ہوئے شعراء کرام، صدر محفل کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آخر تک بیٹھے، لیکن شعراء اور منقبت خواں اس کا فائدہ لیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں اور پھر جلدی پڑھنا بھی چاہتے ہیں، اور صدر محفل شروع سے بیٹھا رہے آخر تک، داد بھی سب کو دیتا رہے اور اسے سوچ سمجھ کے داد دیں لوگ. تو ابھی میری تھوڑی سی مجبوری ہے کہ میری فیملی ممبرس کچھ خیر پور جا رہے ہیں، تو مجھے ان کو خدا حافظ کہنا ہے سویرے. اور میں بہت شروع سے ہی تقریباً حاضر تھا، حالانکہ نعیم بھائی کا حکم تھا کہ آپ بس 1 گھنٹہ بیٹھ کے اور جا سکتے ہیں. تو صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت ہے. انتہائی واجب الاحترام اور نامور شخصیات ابھی پڑھنے والی 3 یا 4 باقی ہیں. میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں انہیں سنوں، لیکن مجبوری ہے. خدا سلامت رکھے. اس گھر میں خدا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جس گھر میں عزا خانہ ہوتا ہے وہ گھر ہمیشہ آباد رہتا ہے. انشاءاللہ خدا ان گھروں کو آباد رکھے جس گھر کے اوپر علم حضرت عباس علمدار ہو اور گھر میں عزا خانہ ہو. خدا تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جو آمین نہیں کہہ رہا وہ بیمار ہو جائے گا اور فرمائے لہذا آمین کہا کریں مہربانی کر کے. آمین کہنے سے دوسروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ آمین کہیں گے برابر والے کی دعا قبول ہوگی، اور فرما رہے ہیں لہذا آمین کہا کریں. بس ابھی کیونکہ ذل رضا صاحب نے ایک ایسا کلام پڑھا ماشاءاللہ جو ایک مصرع ایک لفظ ہزاروں داد کے گویا دینے کے مترادف تھا، لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ زنجیریں اور بیڑیاں، ابھی وہ بچے حسن نے ایک کلام پڑھا، اس میں لفظ مولوی استعمال کیا. تو جب شاعری کیا کریں اور کرتے ہیں انشاءاللہ جو مرصع شاعر ہیں، یہ آ جائیں بابو، یہ حسن میاں نے ایک لفظ مولوی استعمال کیا، اور یہ خود کہتا ہے اپنے منہ سے، میں تو ایک طالب علم ہوں، کہ یہ ہمارے شاگرد بھی ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھا رہا ہوں کہ لفظ مولوی کی لغت میں معنی اٹھا کے دیکھیں گے تو لغت میں معنی ہے اللہ والا. مولوی کی معنی کیا ہے؟ اللہ والا. اللہ والا آپ لغت دیکھ لیجئے گا، شعراء تشریف فرمائیں. شاہ جی، ندیم بھائی ضرور دیکھیے گا. علامہ وسجہ لغت کی میں مولوی کی معنی ہے اللہ والا. ہم جب کبھی دشمنان اہل بیت ان ملاؤں کا ذکر کرتے ہیں تو ملا کہتے ہیں، ملا. لہذا مولوی کا لفظ استعمال نہ کریں. اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جو علی والا نہ ہو. میں نے جملہ کہہ دیا. اللہ والا نہیں ہو سکتا جو علی والا نہ ہو، کیونکہ ایک ابھی نہ معلوم کس نے پڑھا تھا نام کہ جب مولا علی کا نام اللہ کا نام سبیب نے پڑھا تھا، ہاں مصرع کہ مولا کا نام کس نے پڑھا تھا؟ ہاں اسد صاحب نے. ماشاءاللہ چلے گئے اسد صاحب، بڑا اچھا انہوں نے مصرع پڑھا تھا. گزارش یہ ہے کہ کوشش یہ فرمائیں کہ یہ جو مقصر اور غالی کی بحث ہے اس میں نہیں ہو، جب اب آ گئی ہے تو ہو، لیکن اس میں ادب اور احترام کا پہلو رہے، اس لیے کہ اب دنیا میں آ جائیں علامہ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. اچھا علامہ شان حیدر صاحب، اور یہ اچھی دیکھیں، یہ کیونکہ زیادہ تذکرہ کرتے ہیں غالی مقصر کا اور حال آئی ہے، تو اللہ سلامت رکھے. ہاں بے شمار. جب ذکر کیا کریں ذلے بھائی
تو تھوڑا سا سمجھا کے کریں. ہمارے ان بچوں کو نہیں پتا جو چھوٹے بچے ہیں. اب یہ ایک چشمہ پہنے دیکھیں سامنے ایک بچہ بیٹھا, اس سے اگر کھڑے ہو کے پوچھیں کہ بھئی مقصر کیسے کہتے ہیں, آپ تشریح کر نہیں رہے اور شعر بیان کر رہے ہیں, تو بچوں کے ذہنوں میں کیا جائے گا؟ یا پوچھیں غالی کسے کہتے ہیں, تو جب تک تشریح کریں, تھوڑی سی تشریح کریں, بتائیں کہ غالی کسے کہتے ہیں, مقصر کیسے کہتے ہیں. غالی صرف اسے کہتے ہیں جو مولا علی کو اللہ کہے, مقصر صرف اسے کہتے ہیں جو علی کو اپنے جیسا کہے. فرما ہے بس ایسا ہی ہے مولانا, ایسا ہی ہے. تو یہ تھوڑی سی تشریح ہونی چاہیے کہ جو مولا علی علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہے وہ مقصر ہے, اور جو اللہ کہے مولا علی کو وہ غالی ہے. ابھی زنجیروں کا ذکر کیا, ظفر بھائی اگر آپ ادھر آ جاتے تو اچھا تھا. اچھا آپ کیمرے میں نہیں آنا چاہ رہے, ویسے تو ہر جگہ فوٹو لگائے گئے یہ خدا سلامت رکھے. تو ٹرکوں پہ چھپے ہوئے ہیں فوٹو ہے یا نہیں ہے, تو اس میں کیوں نہیں آ رہے؟ تو خیر مولا سلامت رکھے, آپ کو زندگی عطا فرمائے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا زنجیروں کا اور بیڑیوں کا ذکر کیا. عامر لیاقت کے پروگرام میں ایک دفعہ 9 محرم کو مجھے بلا لیا, تو میں بچپن میں اب تک 8 محرم کو سکہ بنتا ہوں. تو جب سکہ بنتا ہے کوئی بشتی جو سکہ نہیں سمجھ رہے, بول نہیں رہے تو سمجھ نہیں رہے, سمجھاؤں؟ بشتی کیا کہیں گے پنجابی میں, کیا کہتے ہیں سکے کو؟ ماشکی. اچھا ماشکی. تو بہرحال وہ بنتے ہیں ہم. تو دادی نانی ہمارے گلے میں, علامہ جاز صاحب, کلاوا ڈالتی تھی, یہ لال پیلے کلر کا کلاوا. تو کلاوا میرے گلے میں ڈلا ہوا تھا. مولانا غور فرمائیے گا, آپ سے دعا لینی ہے, اور قبلہ امو صاحب تشریف فرمائے, اسم نقی صاحب بزرگ تشریف فرمائے. گلے میں کلاوا تھا, حضور غور کیجیے گا. تو وہ کلاوا پہنے ہوئے میں بیٹھا تھا, کالے کپڑے تھے, کالا امامہ تھا, کالی ابا تھی, صرف وہ کلاوا ہی چمک رہا تھا. وہ نہیں فرمایا. تو محمد شاہ عامر لیاقت کہنے لگا میرے پاس ابھی ای میل آئی ہے کہ یہ مولویوں کا مذہب تو دھاگوں کا نہیں ہوتا. مولویوں کا, میں صدر محفل ہوں, صبح تک بھی پڑھ سکتا ہوں, لہذا تھوڑا سا بول لیں تو میں جلدی زحمت تمام کر دوں. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. جناب خدا زندگی دے, ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے امو نے اب تک کوئی 50 ان کے سامنے پڑ گئے, کسی کو داد نہیں دی سوائے میرے. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب کہنے لگے یہ مولویوں کا تو دھاگوں کا مذہب نہیں ہوتا, یہ گلے میں کیا پڑا ہوا ہے. تو میرے ساتھ جو اکثر مولوی آتے تھے, میں نے ان کے ساتھ 150 پروگرام کیے ہیں عالم آن لائن کے. شبیر احمد اظہری جن کی آنکھ پھڑکتی تھی, اگر کسی کو یاد ہے, آنکھ پھڑکتی تھی, تو وہ میرے ساتھ تھے. تو عامر لیاقت کہنے لگا کہ بھائی یہ مولانا کہہ رہے ہیں میرا تو دھاگوں کا مذہب نہیں ہے, تو آپ مولوی ہیں اور آپ کا دھاگوں کا مذہب ہے. میں نے کہا صاحب دھاگوں کا مذہب اس معنی میں ہے کہ جب عرب میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے, عرب میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے, تو جو کوئی تگڑا غلام ہوتا تھا, صحت مند غلام ہوتا تھا, وہ جو بھی مالک خریدتا تھا وہ اس کے گلے میں اس قسم کا دھاگا ڈال دیتا تھا, تاکہ یہ بازار میں جائے تو ہر دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ کسی کے ہاتھوں خدا سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. میں نے کہا ڈاکٹر عامر صاحب یہ پیچھے والے نیاز کے انتظار میں ہیں, تو میں جملہ کہہ رہا ہوں, آپ سے گزارش کر رہا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہیں, اس پلر کے پیچھے جو بیٹھے ہیں,
وہ تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں. میں نے کہا کہ ڈاکٹر عامر صاحب یہ ہم جو 3 دن تک گلے میں ایک علاوہ ڈالتے ہیں یا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم حسین کے ہاتھوں بکے ہوئے غلام. اگلا جملہ کہہ دوں اگر زلدے رضا نے داد نہیں دی تو میں بد دعا دوں گا, کیونکہ میں ہر مصرے پہ داد دے رہا تھا, لہذا میں جملہ کہوں گا کہ جناب جملہ کہہ رہا ہوں اگر قدر نے کی کہ ہم نے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم حسین کے ہاتھوں بکے ہوئے غلام ہیں, اب ہمیں کوئی یزیدی خرید نہیں سکتا. زندگی عطا فرما, بڑی مہربانی. بہت شکر گزار ہوں. نہ کوئی یزیدی خرید سکتا ہے, نہ کوئی امریکی خرید سکتا ہے, نہ کوئی اسرائیلی خرید سکتا ہے, نہ کوئی برطانوی خرید سکتا ہے. مولا سجاد کے بازو کو تھاما کس نے؟ طلحہ کے بیٹے نے. ندیم بھائی, سول شاہ صاحب, مرزا صاحب اور یہ شعراء جتنے تشریف فرمائے, تاریخی بات عرض کروں. علامہ طلحہ کے بیٹے نے, ذیشان بھائی, طلحہ کے بیٹے نے, یہ طلحہ و زبیر دو ایسے دشمن اہل بیت گزرے ہیں جو دشمنی اللہ سے اہل بیت کی لکھوا کے لائے تھے. خدا اطہر بھائی کی اہلیہ کو زندگی عطا فرمائے. طلحہ کے بیٹے نے مولا کا بازو تھاما. کہاں؟ کوفے کے بازار میں. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, ولادت ظہور کی آمد کا دن گزرا ہے کہ تھاما بازو کو طلحہ کے بیٹے نے. کہا اے علی ابن الحسین ذرا بتائیں فتح بنو امیہ کی ہوئی یا بنو ہاشم کی؟ کیا کہا؟ آپ دونوں بتائیں کیا کہا؟ ہوئی یا بنی ہاشم. کہا کہ فتح بنو امیہ کی ہوئی یا بنو ہاشم کی. مولا علامہ علی نقی نکن صاحب, عابدی صاحب, علامہ علی نقی نکن صاحب اللہ مقامہ نے اپنی کتاب میں جو جملے لکھے ہیں, ایسم نقی صاحب, امو صاحب, میں وہ جملے من و ان نقل کر رہا ہوں. اچھا یہ بھی عرض کر دوں اطہر بھائی, آپ اصلاح کرتے رہا کریں. بعض شعراء لفظ من و ان کو من و ان کہتے ہیں, وہ نہیں فرما رہے. بعض میلاد کرانے والے پانی بھی نہیں رکھتے پلانے کے لیے. یہ تو ہم نے منگوایا تو پانی آیا. 6 گھنٹے سے بیٹھے ہیں, گاؤں تکیہ بھی نہیں ہے. ہے یا نہیں مولانا؟ یہ کون سمجھائے گا؟ علامہ کون سمجھائے گا؟ یہ ہم ہی سمجھائیں گے نا. یہ تو شکر ہے آج اس محفل میں نعیم بھائی, یہ تو شکر ہے کہ بے ادب کوئی نہیں آیا, ورنہ کتنے ہی لوگ ابھی صوفے پہ بیٹھے ہوتے. وہ ہمیں فرما رہے, یہ پیچھے صوفے لگے ہوئے نا, یہ کتنے ادھر آ کے مستندے بیٹھ جاتے. آپ دیکھیے میلادوں میں جن کو کوئی تکلیف ہے, مسئلہ ہے کسی کا, ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. اور ایک بات اور عرض کر دوں, یہ کینیڈا میں 16 دفعہ کینیڈا, 24 دفعہ امریکہ گیا ہوں, تو وہاں ایک امام بارگاہ جس میں 500 کرسیاں لگی ہوئی ہیں امام بارگاہ میں. تو ٹورنٹو کے امام بارگاہ میں, باتھرس کا امام بارگاہ کہلاتا ہے, اس میں 500 کرسیاں لگی ہوئی عورتوں میں, 500 مردوں میں. مجبوری لوگ بیٹھتے ہیں. تو میں وہاں چیلم کے دن 40 کے دن میلاد پڑھ رہا تھا, مجلس پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھئی جو کرسیوں پہ بلا وجہ بیٹھے ہیں وہ پھر ہمیشہ کرسی پہ بیٹھیں گے. اور فرما رہے ہیں جو بلا وجہ کرسی پہ بیٹھے ہیں. ہاں کسی کے ساتھ مجبوری ہے تو بسم اللہ, اس کی تو مجبوری ہے. تو یہ کون سکھائے گا, کون سمجھائے گا؟ یہ ہمیں آپ کو ہی سمجھانا ہے ان محفلوں کو اور مجالس کو سجانے بنانے کے لیے. تو لفظ من و ان ہے ظفر بھائی, لفظ من و ان ہے, من و ان نہیں ہے.
تو منوان عرض کر رہا ہوں، علامہ علی نقی نکن صاحب جملہ لکھتے ہیں، اللہ مقاموں، علامہ اعجاز کے کام آئے گی روایت، یہ آج کل پنجاب میں بہت پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں اور بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ علامہ علی نقی نکن صاحب اللہ مقاموں لکھتے ہیں. آ جائیے، آپ کا نام نہیں لیا تھا میں نے. سلامت رکھے، سلامت رکھے. علامہ واقعی اب دیکھیں، علامہ علی نقی نکن اللہ مقامہ کا میں نے نام لیا تھا اور یہ زندگی بڑھانے کے لیے جشن میں آ گئے. غور فرما رہے ہیں؟ اللہ آپ کو زندگی دے. بہت ظاہر کے نامور ناظم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں اور بہترین مجلس پڑھتے ہیں. خدا صلاح اجازت ہے، بس ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ تھوڑا سا سیریس ہو جائیں. کہ جناب علامہ فرماتے ہیں کہ طلحہ کے بیٹے نے جب مولا کا بازو تھاما تو اس نے ایک جملہ کہا اور کہا کہ اے علی ابن الحسین، یہ بتائیے کہ فتح آپ کی ہوئی ہے یا بنو امیہ کی. مولا کا علامہ کا جملہ ہے، اس میں علامہ لکھتے ہیں کہ جو سر منو ان، ہمیشہ منو ان لفظ جملہ نقل کر رہا ہوں، جو سر گراں باریے توق کے باعث اٹھتا نہ تھا زور امامت سے اٹھا. علامہ سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے. غور کیجیے گا عباس بھائی، میرے استاد مولانا محمد قاسم زیدی صاحب کے پوتے آل قاسم تشریف فرمائیں. میں ان کے لیے نقل کر رہا ہوں یہ بات. جو سر گراں باریے توق کے باعث اٹھتا نہ تھا زور امامت سے اٹھا. اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے فرماتے ہیں، طلحہ کے بیٹے بتاؤ فتح اور شکست کا معیار کیا ہے؟ بس زحمت تمام کر رہا ہوں، اطہر بھائی پریشان ہو رہے ہیں کہ جناب فتح اور شکست کا معیار کیا ہے. تو وہ کہتا ہے معیار کیا ہے؟ ہم نے آپ کی گردنیں کاٹ لی، آپ کی مخدرات کو، عصمت کو گرفتار کر لیا. معیار کیا ہے؟ اب جملہ سنیے گا. نقی بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں ایسے. نقی صاحب مولا فرماتے ہیں جسے معیار فتح و شکست کا پتہ نہ ہو وہ علی کے پوتے علی سے بات کرنے آئے. خدا آپ کو سلامت رکھے. غور کی جگہ سوچا علامہ ہو سجا علی کے پوتے علی سے بات کرنے آئے. کہنے لگا کیا مطلب فتح و شکست کا معیار؟ ہم نے آپ کو شہید کر دیا، اسیر کر لیا. مولا کا جملہ بس آخری سن لیں. مولا فرماتے ہیں معیار فتح اور شکست یہ ہے کہ مرزا صاحب، رضی بھائی آپ دیر سے تشریف لائے لیکن آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں معیار فتح و شکست یہ ہے کہ مقصد میں کامیابی کو فتح کہا جاتا ہے. مولا سلامت رکھے. مقصد میں ناکامی کو، کیسر بھائی، مقصد میں ناکامی کو شکست کہا جاتا ہے. اب میں دیکھوں گا پیچھے والے نہیں بولیں گے تو میں 2 گھنٹے تو پڑھ سکتا ہوں. 8 اشرے پڑھے اس سال میں نے، تو میرے لیے 2 گھنٹہ پڑھنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پیچھے والوں کو جاگنا پڑے گا. میں جملہ کہہ رہا ہوں، کہہ رہا ہے کہ معیار فتح اور شکست کیا ہے. مولا فرماتے ہیں فتح، تم کہہ رہے ہو معیار فتح پتہ نہیں، تو سنو، مقصد میں کامیابی کو فتح کہا جاتا ہے، مقصد میں ناکامی کو شکست کہا جاتا ہے. بتاؤ تم کہہ رہے ہو فتح تمہاری ہے، تو یزید کا مقصد کیا تھا؟ اس نے کہا بیعت لینا، تو کہا پھر لے لی بیعت. نقی بھائی آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. بہت شکر گزار ہوں میں تمام احباب کا. ایک فرد بچے بڑے کے لیے دل سے دعا ہے. اور بس آخری جملہ، اور زحمت تمام، اور بہت معذرت کہوں باقی پڑھنے والوں سے کہ جناب مولا فرماتے ہیں تم کہہ رہے ہو فتح و شکست کا تمہیں پتہ نہیں ہے،
تو مقصد میں کامیابی کو فتح، مقصد میں ناکامی کو شکست. تم کہہ رہے ہو کہ بیعت لینا مقصد تو لے لی بیعت، کہا نہیں بیعت تو نہ لے سکا. اب جملہ سنیے گا مولا کا، یہ آدھے گھنٹے کی روایت میں 5 منٹ میں سنا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد عصر کی اذان ہوگی. ابھی تھوڑی دیر کے بعد عصر کی اذان ہوگی. اگر اذان میں تمہارے جد کا نام آئے تو فتح تمہاری ہے.